مزید بیانات کے لیے الشیخ حافظ حسین احمد کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الشیخ حافظ حسین احمد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد میں منایا جاتا ہے، اور مسلمان سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اللہ کی راستے میں اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کا جو خوشی کا دن مسلمانوں کا کہلاتا ہے، یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی قربانیوں کے بعد میسر آیا۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا عظیم پیغمبر ہے کہ جس پر ساری کائنات کے انسانوں کا اتفاق ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے آسمانی مذہب کا دعویٰ رکھنے والے، جن میں یہود، عیسائی اور حتیٰ کہ ہندو، یہ بھی اپنا سلسلہ اور اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رب العالمین نے ان کی بہت سی قربانیوں کے نتیجے میں جب ایک طاغوتی اور کفری حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت ساری کائنات کے لوگوں کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کروایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر جد و جہد، کوشش اور دین حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں، سب سے پہلے ان کو ان کے گھر سے ان کے والد نے نکالا، اور دین حق کی خاطر سب سے پہلی قربانی یہی دی جاتی ہے کہ انسان کو یا اس داعی کو یا اس مصلح کو یا اس پیغمبر کو جو اللہ کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے آتا ہے، اس کو سب سے پہلے اگر کسی قوت، طاقت اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے ہوتے ہیں، بیگانے بعد میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت حق کی تبلیغ میں سب سے پہلے اپنے ابا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا پیغام اپنے ابو کے سامنے رکھا تو ربو نے کیا کہا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھروں سے کچل دوں گا۔ اور دوسری بات جو کہی وہ یہ کہی، کیا ابراہیم تیرے لیے میرے گھر کے اندر ایک رتی بھر گنجائش نہیں، اور میرے گھر سے نکل جا۔ اور ہجرت کا
آغاز جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کی طرف توجہ دے کر اپنی قوم کو بتایا کہ قوم والو، جس ملعون کی طاغوتی حکمرانی میں تم اپنے رب سے تعلق توڑ چکے ہو، اور یہ ایسا طاغوتی نظام ہے جو رب کے آسمانی نظام کے مد مقابل آیا ہوا ہے، میں تمہیں اس نظام سے نجات دلا کر تمہیں اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری دعوت کا آغاز اور نقطہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر کسی کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور رب کے سوا اس دھرتی پر کسی کی کوئی اطاعت اور بندگی نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت کے لوگوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو ایک نئی دعوت خیال کیا، ایک نیا دین سمجھ کر ان لوگوں نے جلدی سے اس دین کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو باقی اور زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور مخالفت میں ڈٹ کر سامنے ہوئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس طاغوتی حکمران کا مقابلہ تنہا اور اکیلے کیا، جس نے اپنی مملکت کے اندر اس بات کا دعویٰ اور اعلان کر رکھا تھا کہ لوگوں، میں رب ہوں اور اس دنیا میں کوئی تمہارا رب نہیں، اور لوگوں نے اس کو مانا اور اس کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب قومیں اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے سے اتار کر لوگوں کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے اندھے ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی اس دنیا کے اندر پوری مسلمان قوتیں اپنے گلے کے اندر یورپ اور مغرب کی غلامی کا توق پہنے ہوئے، اور کسی مملکت میں کسی ریاست میں یہ سطت اور ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مملکت کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو جاری کر سکیں۔ اس وقت بھی حالات ایسے تھے کہ اس شخص نے ایک ایسا نظام بنا کر اپنی قوم پر مسلط کر رکھا تھا، اور لوگ اپنا تعلق اللہ سے توڑ کر اس غیر سے، اس شیطانی قوت سے جوڑے ہوئے تھے۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی آواز لگائی، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اور اس پیغام کو اگر تم مان لو، ساری کی ساری کائنات کی قوتیں تمہارے در پہ جھک جائیں، اور جو لوگ، جو قومیں، جو سلطنتیں اللہ کے در پر نہ جھکے وہ غیروں کے در پر جھکا کرتی ہیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک کے سربراہان، ان کی گردنیں یا تو امریکہ کی طرف اٹھتی ہیں یا روس اور برطانیہ کی طرف اٹھا کرتی ہیں، اور کبھی کسی میں یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے اندر اتنے وسائل ہونے کے باوجود آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کا ملک پاکستان یہ اپنی اس سرزمین کے اندر ہزاروں نہیں کروڑوں قسم کے خزانے چھپائے ہوئے اور معدنیات چھپائے ہوئے، ایران چلے جاؤ، ایران کی سرزمین اپنے اندر خزانوں کو لیے ہوئے، سعودیہ کی سرزمین خزانے چھپائے ہوئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر 55 سے زائد مسلمانوں کی حکومتیں اور مملکتیں موجود ہیں، لیکن کوئی حکومت آزادانہ طور پر اپنے ملک کے اندر چھپے ہوئے معدنیات اور خزائن کو یہ نہیں نکال سکتی۔ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑا، اور آج
अगयार के कासा लेस बने हुए वो नमरूद जिसने अपनी हुक्मरानी में दावा किया था कि लोगों तुम्हारा खुदा मैं हूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए और अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा हमारा अल्लाह कौन है, हमारा रब कौन है? अम्मा ने जवाब दिया, बेटे तेरा अबू तेरा रब है। बेटे ने कहा, अम्मा जान अगर मेरा अब्बू मेरा रब है तो मेरे अब्बू का रब कौन है? सवाल किया छोटी उम्र में अपनी अम्मा से। और अम्मा ने क्या जवाब दिया? कहा, बेटे तेरे अब्बू का रब हमारा नमरूद खुदा है, वो रब है हमारा। अम्मा वो क्यों? कहा, वो हमें रिज्क देता है, हमें रोटी देता है, हमें पैसे देता है, हमारी जिंदगी एक अच्छी गुजर रही है। आगे आपने सवाल किया कि नमरूद का रब कौन है? अम्मा ने कहा, इससे आगे बात नहीं किया करते बेटे, हमारा रब नाराज हो जाएगा। आज अगर कोई इस्लामी निज़ाम की बात करता है, कहते हैं हमारी ये बड़ी कुव्वतें हैं, हमारे आका ये हमसे नाराज हो जाएंगे। मेरे प्यारों, आज हमारी हालत ये बन चुकी है कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। अंबिया के फलसफे और किस्से और कहानियां हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अंबिया की तारीख इस बात की गवाह है कि हर नबी आया, उसने अपनी कौम को गुलामी से निजात दिलाकर अल्लाह की गुलामी में उनको जबंद बनाया, और फिर देखा वो कौमें किस तरह फलाह और तरक्की के मनसब पर पहुंची, और आज भी उनका रिकॉर्ड तारीख इंसानी में मौजूद है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं दी कि छोटी सी कुर्बानी दी और आपने आके नमरूद से कहा, नमरूद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, और उसने पढ़ लिया या उसने इनकार कर दिया। नहीं, एक तवील जिद्दोजहद के नतीजे में इस तागूती हुक्मरान का खात्मा हुआ। और याद रखो, मैं आप लोगों की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त उस तागूती हुक्मरान की हुक्मरानी का, उसके तख्त हुकूमत का खात्मा हुआ था, उसकी बादशाहत दुनिया से मिट चुकी थी, और उसके बाद उस कायनात के रब ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनकी इमामत का ऐलान करवाया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहीम आज नमरूद की बादशाहत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, आज अपनी इमामत का ऐलान कर। चुनाचे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाहत के खत्म होने के बाद अपनी इमामत का ऐलान किया, और अपनी इमामत के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने निज़ाम हुकूमत में इंसानों को, लोगों को जो चीज़ दी वो सबसे पहले अमन और उसके बाद मईशत। कुरान के 13 पारा पढ़ो कि 13वें पारे में वो पैगंबर अपनी हुक्मरानी मिलने के बाद, इमामत मिलने के बाद अब क्या है, अब अपनी रियाया की तरफ मुतवज्जे हुआ और ऐलान किया कि लोगों मैं तुम्हारे लिए अपनी सल्तनत के अंदर अमन और मईशत का काम करता हूं। और बैतुल्लाह में आए, ऐलान किया और दुआ मांगी, अल्लाह मैंने इस शहर को अब तेरे नाम पर बसाया है, और ये शहर ऐसा है गैर ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तेरे मोहतरम घर, तेरे मोहतरम शहर में एक घर बसाया है, शहर आबाद किया है, और यहाँ के रहने वालों को तूने अमन देना है और इनकी मईशत को मजबूत करना है। और मुझे बतलाओ, सबसे पहले वो पैगंबर इमामत मिलने के बाद दुनिया को अमन देता है, और जब रियासतों में, हुकूमतों में अमन आता है, उस वक़्त क्या है, निज़ाम मईशत मजबूत होता है, लोग आते हैं, कारोबार करते हैं, और फिर मुसलमान आम लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे इस शहर को जो मैंने बसाया है इसमें बरकत भी रख दे और रिज़्क भी रख दे। चुनाचे आप देख रहे हैं, तजर्बा भी करते कि मक्का शहर वो ऐसा शहर है
جس میں نہ کھیتی باڑی، نہ کوئی زراعت، نہ اس میں کوئی کارخانہ، نہ اس میں کوئی دکان، اور وقت کا پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے اور سارے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، اور لوگ وہاں سے وہ پھل لے کے آتے ہیں کہ جو انہیں اپنے ملک میں نصیب نہیں ہوتا، اور دنیا کا ہر پھل ان کو وہاں سے ملتا ہے۔ اس نتیجے اور جد و جہد اور قربانی کے صلے میں جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور ان کو اپنی خلافت عطا فرمائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مملکت کے اندر سب سے پہلے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو امن، خوشحالی اور ایک مضبوط اور مستحکم معیشت دی، اور اس وقت کے بعد سے لے کر بے شمار حکمران آئے، لیکن وہ سارے کے سارے اپنی زندگی میں خوشحال رہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ طاغوتی نظام سے کٹ کر، طاغوتی نظام سے ہٹ کر، ایک شیطانی نظام کو ترک کر کے چھوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو آسمانی نظام کے تابع کیا، اور اس کے بعد کیا ابراہیم علیہ السلام پر وہ امتحان ختم ہو گئے؟ کیا قربانیوں کا سلسلہ ہٹ گیا؟ نہیں، بلکہ قربانیوں کا پھر آئندہ سے آغاز ہوتا چلا گیا، اور جب نمرود کی سلطنت ختم ہوئی آپ نے اپنی امامت کا اعلان کیا، اور بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہے تھے، ہڈیاں جواب دے گئی، کی ساری جوانی آپ نے اپنی تحریک میں گزاری، اور اس کفری اور طاغوتی نظام کے خاتمے میں انہوں نے گزاری، اور آخری وقت آیا اللہ سے اولاد طلب کی، اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرا کوئی وارث بنا۔ رب العالمین نے آخری عمر میں 90 برس کی عمر میں بیٹا عطا کیا، 90 برس کی عمر میں بیٹا عطا ہوا، اور پھر اس بیٹے کا امتحان بھی لیا۔ یہی نہیں کہ بیٹا دے دیا اور بیٹے کے بارے میں آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالا ہو، بیٹا دیا، بیٹا پیدا ہوا، سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ اس بیٹے کو فلسطین کی سرزمین سے نکال کر، ان کو وہاں سے اٹھا کر جاؤ مکہ میں جا کے آباد کرو، اور اماں اور بیٹا اس سنسلاخ زمین پر اکیلے اپنی زندگی کا وقت گزار رہے، اور جب اپنے لخت جگر کو اور اپنی اہلیہ کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر گئے، اس وقت نہ وہاں کوئی انسان تھا، نہ آبادی تھی، نہ چرند تھا، نہ پرند تھا، ایک غیر ذی زرع میدان، جہاں چھوڑ کر اپنے بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو اگر چھوڑ کر گئے تو رب کے توکل پر اور رب کے آسے پر چھوڑ کر گئے، اور چھوڑنے کے بعد جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور دعا مانگی، اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو، اپنی بیوی کو تیرے نام پر اور تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مکہ کی سرزمین سے نکلے، اور کہاں فلسطین ہے، اور فلسطین میں پہنچے۔ آج اپنے لخت جگروں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس منظر پر غور کرو کہ اگر ہمیں اپنے بیٹے کو اس طرح اللہ کے راستے میں چھوڑنا پڑے، ہمارے دل پر کیا بیتے گی؟ لخت جگر کی محبت کون نہیں جانتا، اور لخت جگر وہ جگر کا ٹکڑا جس کو ایسے سرزمین پر چھوڑ کر وہ فلسطین کا رخ کر رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، دیکھا بیٹا کچھ تھوڑا سا بھاگنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، بھاگنے کے قابل ہوا۔ آسمان کے رب نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور کہا ہمیں تیرا بیٹا چاہیے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ آپ صبح بیدار ہوئے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کیا۔ دوسری رات خواب آیا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرو، پھر آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیا
اور تیسری رات خواب آیا کہ تمہارا بیٹا چاہیے بیٹا۔ ابھی قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو بڑی بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اس لخت جگر کو جس کو جناب ابراہیم نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں مانگا تھا، اور وہ بیٹا جب بھاگنے کے قابل ہوا، قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے، فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا بھاگنے کے قابل ہوا اور بیٹے کے کان میں آ کے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابا جی میں نے نہیں ہونا ذبح۔ قالا یا ابت افعل، ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ قالا یا ابت افعل، اے میرے ابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ اس حکم کو پورا کرو۔ ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، بے صبری کا مظاہرہ میں کرنے والا نہیں ہوں۔ بیٹے کی تربیت تو کس ماں نے کی، اور ماں یہ پہلی درسگاہ ہے بیٹوں کی تربیت کی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے میں اس طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بیٹا 3 سال کا ہوتا ہے، 4تھے برس میں رکھتا ہے، اس کو فوراً اسکول کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ باپ 10 کلو کا بستہ اپنے کندھے میں اٹھائے ہوئے یحمل اسفارا کا منظر پیش کرتے ہوئے اپنے اس بیٹے کی انگلی کو پکڑتے ہوئے اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ عام دیکھا گیا، کندھوں پہ بٹھایا بیٹے کو، ہاتھ میں بکسا پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں کہاں جی؟ پڑھانے کے لیے۔ پیارو، اس کائنات کے تاجدار نے یہ اعلان کیا ہے اور امت کو بتایا، امت والوں اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ اور یہ 7 برس کی عمر پہلے اسکولوں میں ہوا کرتی تھی، 7 برس کی عمر سے کم ماسٹر بچے کو داخل نہیں کیا کرتا تھا۔ اور 7 برس کی عمر یہ فطرت کے مطابق ہے کہ بچہ اس وقت کیا ہے، جب بھی اسے جو کچھ سکھایا جائے، تعلیم دی جائے، پڑھایا جائے، اس پڑھائی کو وہ قبول کرتا ہے۔ میرا اپنا ایک تجربہ میں بتلاؤں، میرا ایک چھوٹا بیٹا جس کا نام میں نے محمد تیمیہ رکھا ہوا، امام ابن تیمیہ کے نام پہ، یہ 3-4 سال کا ہوا۔ اس کی امی کہنے لگی اس کو قاری صاحب کے پاس بٹھاؤ، کہ دماغ ٹھیک ہے، ابھی سے اس کو قاری صاحب کے پاس بٹھاؤں؟ اور جب کبھی اس کے اصرار پر میں اس کو قاری صاحب کے پاس لے جاتا تو وہ کہتا میں نے نہیں پڑھنا، میں نے نہیں پڑھنا، روتا تھا، چیختا تھا، اور میں اس کو اٹھا کے درسگاہ سے لے آیا کرتا تھا۔ اور جب وہ 7 برس کا ہوا، خدا کی قسم مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عین فطرت ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں داخل کرواؤ، اس سے پہلے ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ ان کا تو کھیلنے کا زمانہ ہے، اور 7 سال سے پہلے کا زمانہ ان کی درسگاہ، ان کی اماں کی گود ہے۔ اور جب وہ 7 سال کا ہوا، میں ایک دن اس کو کہا کہ بیٹے اب تو بڑا ہو گیا، آپ قاری صاحب کے پاس پڑھ۔ امی سے کہنے لگا جی میں نے پڑھنا، میں نے پڑھنا، قاری صاحب کے پاس مجھے چھوڑ دو۔ خدا کی قسم میں قاری صاحب کے پاس جب لے کے گیا، 2 سال میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا، 2 سال کی مدت میں، اور 8-9 سال کی عمر میں وہ حافظ بن چکا۔ اور اس دفعہ بھی اس نے مصلی سنایا، اور پچھلے سال بھی اس نے مصلی سنایا۔ یہ فطرت سے ٹکراؤ مت کرو۔ یہ ماں تھی جس نے چھوٹے سے بچے کو ایسی تربیت دی، باپ نے آ کے کہا بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرو، میں تیار ہوں، اور آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام
جب اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے جا رہے تھے، اس پر بھی بڑا عجیب قسم کا منظر کھینچا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، بیٹے کو لے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے۔ ایک روایت کے مطابق بیٹا کہتا ہے ابا جی میرے ہاتھ پاؤں کو کس کے باندھ لینا اور میرا چہرہ اپنے چہرے کے مساوی مت لانا، یہ بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ چھری چلاؤ تو آپ نے کس کر میرے حلق پر چھری رکھنی ہے اور میرے چہرے کو زمین کے بل پر موڑ کر آپ نے چھری چلانی، تاکہ میری اور آپ کی آنکھیں جب ٹکرا جائیں آپ کے دل کے اندر کوئی رحم کا وسوسہ نہ آ جائے اور آپ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو کسا اور لٹایا۔ لٹانے کے بعد جب چھری چلائی اور چھری کو آرڈر آیا، اے چھری رک جا، اگر تو نے اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی کاٹ دیا، مجھے اپنے خدائی کی قسم ہے میں تجھے ہاویہ میں رکھ کر جہنم میں سزا دوں گا۔ وہ ابراہیم اور وہ بیٹا جب اس امتحان سے کامیاب ہوئے، اب جب دیکھا چھری اپنا کام نہیں کر رہی، پیچھے مڑ کے دیکھا جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کے آئے ہیں اور فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلایا اور اس قربانی کے نتیجے میں رب العالمین نے جنت سے تجھے وہ دمبا بھیجا ہے جس دمبے کو حابیل نے قربان کیا تھا اللہ کے راستے میں۔ ایک واقعہ ہے، پورا اس کی تاریخ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو دمبا ذبح کیا تھا، بلکہ دمبا اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا اور جنت سے ایک روشنی آئی، اس کو اچک کے لے گئی اور اس وقت سے لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ دمبا جنت میں چرتا رہا اور وہ دمبا ذبح کیا جس کی یاد میں آج ہم اپنے جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے راستے میں ذبح کرتے ہیں۔ اور جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود، ہمت اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے بارے میں کائنات کے تاجدار نے بتایا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقرب مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور میرے پیارو، اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے خون کی گوشت کی ضرورت نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر تقوی کتنا ہے۔ اور آج تقوی اس کو پتہ بھی نہیں تقوی کہتے کسے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، پیسے سمیٹ کر ہم اس کی قربانیاں کریں۔ میں لوگوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو 420 اور حرام کاری میں مبتلا لوگوں سے ٹھگی کرتے ہیں اور بڑے بڑے جانور لے کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے تمہارے گوشت اور خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مجھے تو تقوی چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنے میرے فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔